محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نصف النہار کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے اب نماز ظہر کے حوالے سے کچھ مسائل سنتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا پورا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی اصلاً مکروہ نہیں۔ ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں بھی پڑھی جائے تو اصلاً مکروہ نہیں۔ حدیث شریف اور فقہ کے حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ مسنون کے معنی سنت ہے کہ ظہر کی نماز حدیث شریف اور فقہ کے حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں تاخیر سے پڑھی جائے، اور تاخیر کے یہ معنی ہیں کہ وقت کے دو حصے کیے جائیں، نصف اول کو چھوڑ کر نصف ثانی میں پڑھیں۔ یعنی ظہر کی نماز کا وقت اگر 4 گھنٹہ ہے تو 2 گھنٹہ پہلے چھوڑ کر کے اس کے بعد والے حصے میں پڑھی جائے، یا اگر 3.5 گھنٹے کا وقت ہے ظہر کی نماز کا تو 1.5 گھنٹہ ادھر اور کچھ منٹ چھوڑنے کے بعد دوسرا حصہ جو لگتا ہے اس میں پڑھا جائے۔ بخاری و نسائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کرتے، اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے۔ بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ صحیح بخاری شریف باب الاذان میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے ظہر کی اذان کہنی چاہی، حضور نے فرمایا ٹھنڈا کر۔ پھر ارادہ کیا اذان دیں، فرمایا ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس سے ہے، تو جب گرمی سخت ہو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھو۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 211 اور 367۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ تاخیر سے پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت ترک کرنا جائز نہیں، لہٰذا اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ اب کوئی سوچ رہا کہ بھائی جماعت تو پہلے 1:30 بجے ہو جا رہی ہے تو میں 3:30 بجے یا 3 بجے پڑھوں گا، تو اس ارادے سے اگر وہ جماعت کو چھوڑ دے رہا ہے تو جماعت کو ترک کرنا اس ارادے سے جائز نہیں۔ تو لہٰذا وہ اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ مستحب کے لیے جماعت کو چھوڑ دے رہا ہے تو جماعت کو ترک کرنے کا گناہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس فضیلت سے محروم بھی۔ اس لیے اگر اول وقت میں ہی جماعت ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ پڑھی ہوں،
اور جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائے، جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھے، سنت بعدیہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے۔ اگر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اور جماعت کے بعد 2 رکعت سنت بعدیہ پڑھے، اس کے بعد پھر سے 4 رکعت کو عصر نو پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت موقدہ ہیں وہ ایک سلام سے پڑھے، اور قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اگر بھول کر درود شریف صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اور تعوذ بھی نہ پڑھے۔ ظہر کے پہلے کی ان سنتوں کی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ضرور پڑھے۔ کسی کو ظہر کی نماز کی جماعت کی صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقیہ 3 رکعتیں پڑھے گا تو اس ترتیب سے پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے۔ اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے، اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ سے شروع کرے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے بغیر قعدہ کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز تمام کرے۔ نماز عصر اور نماز عشاء میں بھی اسی ترتیب سے پڑھے، کیونکہ وہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر بھی 4 رکعت والی ہے، عشاء بھی عصر بھی، تو عصر عشاء میں بھی اسی ترتیب سے پڑھے۔ فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سنت قبلیہ یعنی فرض کے پہلے کی سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کرنے سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سنتیں ہی جاتی رہتی ہیں، لہذا کامل ثواب پانے کے لیے اور سنتیں نہیں ہوتی اس اختلاف سے نکل جانے کے لیے بہتر ہے اگر سنت اور فرض کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کر لی ہے اور ابھی جماعت قائم ہونے میں دیر ہے کہ جماعت میں شریک ہونے میں خلل نہ آئے گا تو سنتوں کا اعادہ کر لے، یعنی سنتوں کو دوبارہ پڑھ لے، لیکن فجر کی سنتوں کا اعادہ کرنا جائز نہیں۔ تو سنتیں پڑھنے کے بعد جو گفتگو کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بچیں، ہے نا، کہ کچھ نہیں تو کم سے کم سنتوں کا ثواب تو کم ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک تو سنتیں ہی جاتی رہتی ہیں۔ ہمارے جگہ اکثر آ کے پہلے بیٹھ جائیں گے، ان کی باتیں شروع رہتی ہیں، یہ ان سے باتیں کرنا، ان سے باتیں کرنا، ساری دنیا کی خبر تو کہاں گیا تھا، آج کیسے آیا، وہ فلاں کہاں گیا، ساری یہ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، یہاں پر دنیا والی باتیں نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے ہماری